علیکم۔ آج کے لنچ میں آپ کے لیے لائی ہوں بہت ہی زبردست سی یہ ریسیپی۔ تو آپ کو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو۔ تو سب سے پہلے میں نے تیاری شروع کر دی ہے۔ جو اپنے رائس لیے ہیں میں نے ½ kg، آپ اپنی ضرورت کے حساب سے لے لیں، اور اسے میں واش کر کے اسے بھگو دوں گی آدھا گھنٹہ۔ بالکل سمپل بوائل رائس جو ہے اس کے میں ریڈی کر لوں گی، تاکہ ہماری لنچ کے لیے جو ہے سمپل سے ہمارے یہ چاول جو ہے تیار ہو جائیں۔ تو اسے پانی ڈال کے اچھی طریقے سے واش کر کے اور یہ چاول جو ہے میں ریڈی کر لوں گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم جب تک یہ بھی ہم بھگوئیں گے اسے آدھا گھنٹہ، جب تک ہماری دال ہم ریڈی کریں گے، اور جلدی سے اسے اچھی طریقے سے بھگو کر صاف کر اسے واش کر اور اسے رکھ دوں گی تاکہ یہ ہمارے تیار ہو جائیں۔ یہاں پہ میں نے مونگ کی دال لے لی ہے، مسور کی اورنج والی دال لے لی ہے۔ جتنی آپ مونگ کی دال یوز کریں اس کی ½ کوانٹٹی میں یہ مسور ایڈ کر دیا کریں، اس سے ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا ٹھنڈ جو سرد اس کا ہوتا ہے اس کا وہ، اور اس کا گرم ہوتا ہے، تو یہ دونوں مکس ہو جاتے ہیں آپس کو۔ اچھی سی یہ دال جو ہے ہماری ریڈی ہو جاتی ہے۔ بوائل کرنے کے لیے پانی ڈال کے رکھ دیا ہے، اسے واش کرا ہے، بوائل آ رہا ہے جب تک میں نے پیاز کی اور ٹومیٹو کٹ کر لیے ہیں۔ یہ بڑے سائز کا ایک پیاز ایک ٹماٹر ہے، وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے۔ بہت ہی سمپل، بہت ہی کوئک یہ بننے والی دال ہے، اور ٹیسٹ میں بہت اچھی بنتی ہے، بہت ہی اچھی رہتی ہے ٹیسٹ میں۔ تو اگر آپ کے پاس پریشر کوکر ہو تو اس سے بہت ہی جلدی بن جائے گی۔ میں نے عام پاٹ میں سے رکھ دیا ہے۔ یہاں لال مرچ لے لی ہے، زیرہ پاؤڈر لے لیا ہے، زیرہ کٹا ہوا لہسن کے جوے لے لیے ہیں، مرچی میری گرین تھی ریڈ ہو چکی ہے، اور ہلدی، یہ سب چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں، اور ایڈ کر کے مکس کر لوں گی اسے اچھی طریقے سے۔ آپ اچھی طریقے سے مکس کر کے بالکل لو فلیم پہ اسے ہم پکائیں گے، اور جب تک ہماری دال جو ہے میش نہیں ہو جائے۔ آپ ووڈن اسپون کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی دال بہت اچھی میش ہو جاتی ہے، ورنہ تو آپ جو ہے اسے ڈھک کر اور پکائیں گے، اور پریشر کوکر میں تو بہت اچھی سی یہ گل جائے گی۔ ویسے تو اس پاٹ میں بھی آپ کی گل جاتی ہے بہت اچھی دال، لیکن مجھے جو ہے تھوڑا جلدی پکانی ہے، تو اس لیے میں اسے تھوڑی دیر تک ڈھک کے رکھوں گی، اور پھر میں اسے بلینڈر میں بلینڈ کر دوں گی۔ صرف 1 منٹ کے لیے بلینڈ کروں گی، ابھی میں نے بلینڈ نہیں کیا ہے، لیکن میں بلینڈ کروں گی۔ آپ چاہیں تو بلینڈ نہ بھی کیجیے، اسے ایسے ہی پکا لیں۔ دیکھیے پیاز ٹماٹر سب ہمارے اچھی طریقے سے اس میں مکس ہو جائیں گے، مرچی وغیرہ سب گل جائے گی، کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایشو نہیں ہے، ورنہ آپ بلینڈ کریں گے تو بھی ہو جائے گا، نہ کریں تو بھی یہ اچھی سی تیار ہو جائے گی۔ اسے میں نے بلینڈ کر دیا ہے اچھا سا، اور بہت اچھا بلینڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن پاؤڈر۔ تو چکن کا پاؤڈر جو ہے وہ ہم نے 1 ٹیبل اسپون لے لیا ہے، اور اس میں جو ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اسے اس میں ایڈ کر رہے ہیں۔ ایڈ کرنے کے بعد اچھی طریقے سے مکس کریں گے، مکس کر کے ہم اس مکسچر کو ہم جو ہے دال میں ایڈ کر دیں گے، اور اب ہم تیار کریں گے تڑکا۔ تو تڑکا آپ اپنی پسند سے کچھ بھی لے سکتے ہیں۔ میں نے جو ہے کلونجی لے لیے، سارے گرم مسالے، لونگ، زیرہ، اپنی دال چینی، لہسن چاپ کر لیا ہے، کلونجی، ہری مرچ، سب یہ پیاز براؤن کرنے رکھ دی ہم نے تیل میں۔ ایک پیاز میڈیم سائز کی میں نے براؤن کرنے رکھی تھی، اس میں سارے اسپائسز ایڈ کر دوں گی، اور اسے فرائی کریں گے۔ بس اسے 3 منٹ تک ہم فرائی کر کے اور فوراً سے دال پہ ڈال کے ڈھکن رکھ دیں گے، تاکہ اس کی ساری جو خوشبو ہے تڑکے کی وہ اچھی طریقے سے دال میں آ جائے۔ یہ شامی کباب کی ریسیپی ہے، چکن شامی کباب، یہ میں آپ کے ساتھ جو ہے لنک شیئر کر لوں گی، یہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہوا ہے۔ تو ہمارا لنچ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے پاپڑ کے ساتھ، بہت ہی ڈیلیشیس۔ آپ یہ پاپڑ کیا نیچے سے لے کر کھاتے تھے؟ ہم تو بہت شوق سے کھاتے تھے، تو پلیز ٹرائی کیجیے۔